اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوی نبوت، توحید باری کا اعلان اور اپنی رسالت کا اعلان آپ اس منظر میں دیکھیں کہ اس وقت روئے زمین کا ماحول کیا تھا، لوگوں کی شعوری سطح کیا تھی۔ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ اندیکھے خدا کو مانتی کیوں ہے؟ یعنی روئے زمین کا ایک ماحول تھا، جتنی آبادیاں تھیں، جتنے لوگ تھے، جتنی قومیں تھیں، ایک بات پہ سارے متفق تھے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے یا کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے یا کوئی جادوگروں کی پوجا کر رہا ہے یا کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، لیکن خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسانی آبادی ایک محسوس پیکر کو پوجنے کی عادی تھی، جس کے وہ پوجتے تھے، غلط تھا، بیکار تھا، جو بھی تھا، کفر تھا، شرک تھا، لیکن وہ چیز سامنے ہوتی تھی، بت ہوتا تھا یا انسان ہوتا تھا یا بادشاہ ہوتا تھا یا کوئی تصوراتی باتیں نہیں تھیں۔ اب اس سارے میں یہ کہنا کہ یہ سب غلط ہے، روئے زمین پہ جو سوچ ہے یہ ساری غلط ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، لیکن تمہاری نظر اسے دیکھ نہیں سکتی، تم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے، تمہاری فکر اسے سوچ نہیں سکتی، تمہارا لمس اسے چھو نہیں سکتا۔ یہ اتنی عجیب بات تھی، اتنی بڑی بات تھی کہ اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے قوموں کے لیے، علاقوں کے لیے، ان کے لیے بھی بہت مشکلات تھیں، لیکن ان مشکلات کی جو سطح تھی وہ علاقائی تھی یا قومی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ساری انسانیت کے لیے۔ اب روئے زمین کے انسان کسی ایک غلطی پہ بھی متفق ہو جائے، ان میں دانشور بھی ہیں، ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں صاحب اقتدار بھی ہیں، ان میں غریب و مفلس بھی ہیں، ان میں مورخ بھی ہیں، فلاسفہ بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں،
ہر بندہ سائنٹسٹ بھی ہے، ہر بندہ اپنے شعبے میں اپنے آپ کو بڑا معتبر اور حرف آخر سمجھے بیٹھا ہے۔ اب ان سب کو یک قلم کہہ دینا کہ تم سب غلطی پر ہو، اتنی آسان بات نہیں تھی جتنی آج ہم کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ابھی میں ناشتہ کر رہا تھا تو ہمارے ٹیلی ویژن چینل پہ کسی کے، مجھے یاد نہیں کون سا چینل تھا، وہ بحث کر رہے تھے روح پر، اور بڑے بڑے دانشور انہوں نے مسلمان سائنٹسٹ، مسلمان استاد لیکچرر، مسلمان پروفیسر بلائے ہوئے تھے۔ میں نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ قرآن نے کہا ہے روح ہے اور امر ربی سے ہے، میں نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح ہے اور روح امر ربی ہے۔ سب کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ روح نظر نہیں آتی، روح کو مانتا کوئی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ روح ہے۔ یعنی اگر 14 صدیوں کے مسلمانوں کی توجہ اس آیہ کریمہ کی طرف اور ارشاد نبوی کی طرف نہیں جاتی اور وہ قرآن کو بطور حجت پیش نہیں کرتے، اور عجیب بات ہے کوئی سائنٹیفک دلیل بھی نہیں دے سکے، حالانکہ آج تو سائنس بھی اپنے دلائل سے روح کو مان چکی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو جب قرآن نہیں تھا، عہد فطرت تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو 500 برس بیت چکے تھے، 5 صدیاں بیت چکی تھی، ان کی تعلیمات مسخ کر دی گئی تھی، توحید کا تصور ہی نہیں تھا، اور یہ تصور ہی نہیں تھا کہ جس کو پوجا جائے کوئی غیبی قوت ہو، بلکہ پے کرے خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسانی مزاج ایسا بن چکا تھا کہ سامنے رکھ کر پوجتے تھے، بندے کو پوجیں یا بت کو پوجیں یا درخت کو پوجیں یا جانور کو پوجیں یا سورج، ستاروں، چاند، بے شمار چیزوں کی پرستش ہوتی تھی، لیکن دیکھ کر۔ وہی شاعر نے کہا ہے نا کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی۔ اب اس میں ایک ہستی نے کھڑے ہو کر نعرہ مستانہ لگایا کہ لا الہ، کوئی بھی چاند سورج سے لے کر ستاروں سے لے کر زمین کے ذرات اور تحت الثری تک، زمینوں آسمانوں کائنات میں کہیں بھی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ پوجا کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہوتی ہے غیر مشروط اطاعت۔ نماز، روزہ، فرائض سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ کیوں کرنا ہے؟ حکم ہے، بات ختم۔ اب کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ میرا یہ کام ہو تو میں نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو تو روزہ رکھنا، غیر مشروط اطاعت۔ تو اسلام نے، نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کوئی کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ سب کی نفی کرنے کے بعد فرمایا الا اللہ، ہاں مگر ایک اللہ ہے۔ اب یہ ساری کائنات کو دھچکا لگا، ساری انسانیت کو بڑا سخت دھچکا لگا کہ بھئی یہ کیا، وہ اللہ کہاں ہے بھئی وہ دکھاؤ۔ ہمیں تم دیکھ نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تم جان نہیں۔ اب یہ نعرہ مستانہ حضور نے لگا تو دیا۔ ایک تو اس میں مخالفت آئی، مادی طور پر لوگوں نے جو ایذا رسانی کی، سنگ باری کی، تکلیفیں دیں، ایک جاہلانہ جواب جو تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک علمی دنیا بھی تھی جس میں ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ کون الہ ہے، کیسا الہ ہے جسے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی بات ہم سن سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ سمجھ۔ تو ایک علمی دنیا میں بھی ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے
کہ دنیا میں بڑے بڑے عالم، فاضل، فلسفی، سائنٹسٹ، حکیم و دانا، مورخ، اور ان کے بڑے بڑے سوالات تھے، کیا اس سب کے لیے ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ یعنی آپ کے سینہ اطہر میں اتنے علوم ڈال دیے، اتنے خزانے بھر دیے کہ کوئی سوال تشنہ جواب نہ رہا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ جو پوری انسانی آبادی کے سوالوں کا، اعتراضات کا، مخالفت کا بوجھ بن گیا تھا آپ کی ذات والا صفات پر۔ کوئی پتھر مارتا ہے تو اس کا جواب برداشت کر کے دیا جا سکتا ہے، کوئی تانا دیتا ہے تو وہ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جب علمی سوال آتے ہیں تو اس کے مقابلے میں خاموشی تو کوئی جواب نہیں۔ اعتراضات جب علمی لحاظ سے کیے جاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں تو خاموشی یا برداشت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ علمی موضوع پر علمی طور پر دلائل دینا پڑتے، اور یہ معمولی بات نہیں۔ آپ اپنا اندازہ کیجئے، ایک چھوٹی سی بات آپ کہہ دیتے ہیں جس سے یہ مجلس ناواقف ہے، تو کون ہے مجلس میں جو آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہے گا کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ یار ہم سب کو پتہ نہیں، آپ کو کیسے، آپ نے کہاں سے سنا، کس نے آپ کو بتایا، یا آپ نے کیا تحقیق کی، کہاں سے سیکھا؟ تو وہ جتنے تک، جہاں تک وہ بات جائے گی، ان سوالات کا بوجھ آپ پر آتا چلا جائے گا۔ فرمایا ہم نے آپ کو اتنے علوم دیے کہ وہ سارے سوالات کے جواب آپ نے واضح، روشن اور دلائل سے دیے، اور جہاں بھی عقل سلیم تھی یا فطرت سلیم تھی، یا جہاں بھی دل بگڑے ہوئے نہیں تھے، جن میں انسانیت کی رمق باقی تھی، ان کو مانے سوا چارہ نہیں ملا۔ اور جنہوں نے نہیں مانا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جواب نہیں ملا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض کوئی نہ رہا، یہ کوئی نہ کہہ سکا کہ میرے اس سوال کا جواب نہیں آیا، ہاں یہ کہتے رہے کہ میں نہیں مانتا۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ تو ہم نے آپ کا سینہ مبارک وسیع کر دیا، علوم کا خزانہ بنا دیا، اور وہ جو کائنات وسیع، عالم انسانیت کے سوالوں کا بوجھ تھا، وہ ہم نے اتار دیا آپ سے۔ اب اگر بے دلیل رہ گئے ہیں تو آپ کو نہ ماننے والے، آپ بے دلیل نہیں رہے۔ اب وہ بوجھ معمولی نہیں تھا، الذی انقض ظہرک، اس نے تو بوجھ توڑ دی تھی، کمر توڑ دی تھی۔ پھر ہم نے ایسے جوابات آپ کو عطا فرمائے، ایسے علوم عطا فرمائے کہ آپ ہی کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے کائنات پر سب سے بلند ہو گئے۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر خیر ہم نے ان عظمتوں پہ پہنچا دیا جہاں سے نہ اسے کوئی نیچے اتار سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ کر سکتا۔ پھر اب فرمایا کہ دنیا عالم اسباب ہے میرے حبیب، اور میرے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ فطرت جسے کہتے ہیں وہ قدرت باری ہے، قدرت باری کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف بنتی ہے تو اس کے بعد آسانی آتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً دکھ بنتا ہے تو شفا ہوتی ہے، بیماری آتی ہے تو شفا ہوتی ہے، تکلیف بنتی ہے تو آسانی آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ روز اول سے یہ سارا کچھ کیوں نہ ہو گیا؟ فرمایا روز اول سے ہونا نہیں، یہ تک
اللہ کا نظام ہے کہ جب آپ نے نعرہ توحید بلند فرمایا، سوال پیدا ہوئے، آپ پر بوجھ آیا، ہم نے آپ کو جوابات عطا کر، جب ان کی ضرورت پڑی ہم نے علوم کے خزانے اڈیل دیے، اور آپ نے سارے سوالوں کے مدلل جواب دے کر ساری انسانیت کو خاموش کر دیا۔ جو خوش نصیب تھے انہوں نے مان لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ یہ نہ کہہ سکے کہ حضور ہمارے سوال کا جواب نہیں دے، وہ یہ کہتے رہے کہ ہم نہیں مانتے۔ یعنی قصور اس طرف نہ رہا، قصور ان کی طرف چلا گیا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو فرمایا یہ اس لیے ضابطۂ فطرت ہے، محنت کے بعد پھل ملتا ہے، مجاہدے کے بعد ثمرات ملتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو وہ رفع ہو کر آرام ملتا ہے، نظام قدرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ آیا، ہم نے آپ کو علم کی قوت دی، اتر گیا، ختم ہو گئی بات۔ بلکہ اس طرح اترا کہ آپ ہی کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے فضاؤں میں گونجنے لگا، اور قیامت تک گونجتا رہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر اذان میں۔ اور آپ دیکھیں، آپ کی فجر ہوئی، آپ سے آدھا گھنٹے کے فاصلے پر ابھی آپ کی اذانیں 15 منٹ جاری رہتی ہیں، تو 15 منٹ بعد اگلے 15 منٹ کے ایریے پہ اذان شروع ہو جاتی۔ آپ اس طرح چلتے جائیں تو روئے زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ کسی نہ کسی وقت کی اذان نہ ہو رہی ہو۔ یعنی جہاں عظمت الہی کا اعلان ہوتا ہے وہاں آپ کی رسالت کا اعلان رات دن گونجتا رہتا ہے۔ اب ہوا کیا، فرائض کی تعیین ہو گئی، عبادات مقرر ہو گئیں، عقائد کی تعیین ہو گئی، اعمال مقرر ہو گئے۔ اب آپ شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو ذکر الہی ہے، اب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ذکر الہی ہے، تجارت کرتے ہیں شرعی قاعدے کے مطابق تو عملاً ذکر ہے، کھیتی باڑی مزدوری ملازمت شرعی حدود شرعی طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو ذکر الہی ہے۔ لیکن کچھ اوقات کھانا کھاتے ہیں سنت کے مطابق، ذکر الہی ہے، سوتے ہیں ذکر الہی ہے، لیکن یہ سارے عملی اذکار ہیں، کبھی ان میں بہت وقفہ آ جاتا ہے۔ فجر اور زور میں، زور اور عصر میں، عصر اور مغرب، مغرب اور عشاء، عشاء اور فجر میں کتنا وقفہ ہے۔ کاروبار کرتے ہیں چھٹی ہو جاتی ہے، ملازمت کرتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں، سارے امور دنیا جتنے ہیں ہاتھ سے کرتے ہیں، آنکھ سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، ان میں وقفہ آ جاتا ہے۔ جب یہ وقفے آئیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب یہ فرائض و عبادات ہوں یا اعمال ہوں، ان میں جب وقفے آئیں تو وہ وقفہ خالی نہ جانے دیجیے، اس میں عظمت الہی کو قلب اطہر میں بٹھاتے جائیں۔ یعنی کام کا وقفہ آئے، اللہ کی یاد میں وقفہ نہ آئے۔ اور یہ فرمایا فن سب، اردو میں بھی آپ نے دیکھا نصب کرنا، کسی چیز کو پیوست کرنا، قائم کرنا، گاڑ کر کسی جگہ کسی جھنڈا، کہتے ہیں جھنڈا نصب کر دیا۔ فرمایا اسم الہی کو، عشق الہی کو، تعلق باللہ کو قلب اطہر میں گاڑیے۔ اب یہ قرآن کا اور قدرت باری کا طریق ہے کہ جو کام ساری امت کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اس کا حکم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے کہ سب پہ واضح ہو جائے کہ جب آپ کی ذات کے لیے استثناء نہیں ہے تو اس کے بعد کسی کے لیے اس میں سے استثناء نہیں۔ جیسے آپ ایک قانون ملک میں بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے وزیر اعظم اور صدر مملکت بھی اس سے بالا نہیں ہے، یہ انہیں بھی ماننا پڑے گا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر پوری ریاست کا کوئی شہری اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، سب کو ماننا پڑے گا۔ تو اس حکم کی عظمت کے لیے انبیاء کو کبھی غفلت نہیں آتی، لیکن تعلیم امت کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو طریقہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میری زبان میں لکنت بھی ہے، زبان رکتی ہے، اور میں اکیلا بندہ ہوں، کوئی ایک تو مجھے عطا کر دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، کوئی میری تائید کرے گا۔ اور افصح منی لسانہ، یہ بات بھی اچھی طریقے سے کر لیتا ہے، فصاحت سے کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگا رکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ میری بات ہی نہ سنیں اور پہلے میری گردن اڑا دیں۔ فرمایا دونوں جاؤ، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انی معاکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں ہو، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو، سب میرے سامنے ہوگا۔ اور طریقے سمجھائے، میرے نبی بات نرم، آپ کا مزاج تیز ہے، بات سختی سے نہ کیجیے گا، بات نہ، قولا لہو قولا لینا، پیار سے اسے بتائیے گا کہ تم کل پیدا ہوئے کل مر جاؤ گے، پہلے تمہارا باپ خدا بنا ہوا تھا، اب تم خدا بنے ہو، کل تمہارا یہ کون سی خدائی ہے؟ عام انسانوں کی طرح تمہیں بھوک لگتی ہے، کھاتے پیتے ہو، سوتے جاگتے ہو، بیمار ہوتے ہو، صحت مند ہوتے ہو، چوٹ لگتی ہے، درد ہو، تم کیسے خدا ہو سکتے ہو؟ تم معبود کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ تمہارا خدائی دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا پیار سے کہنا، ساتھ ایک تاکید فرمائی، وَلَا تَنَيَا فِي ذِكْرِي، ایک شخص جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس کے پاس لو لشکر ہیں، اس کے غلاموں نے بھی سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور منو سونا پہنا ہوا ہے، دولت مند ہے، ریاست ہے، اس کے پاس مملکت ہے، لوگ اسے سجدے کرتے ہیں، اب اسے جا کر جب بات کریں گے اور اسی کی خدائی کی نفی کر کے اسے معبود برحق کی طرف دعوت دینا معمولی کام تو نہیں ہے۔ اب نبی سے ذکر کا انقطاع تو ہوتا نہیں، نبی کے بدن کا ذرہ ذرہ ہر سل ایسا ذاکر ہوتا ہے کہ جب نبی جو جوتا پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، جو لباس پہنتا ہے ذاکر ہو جاتا ہے، زمین پر جہاں نبی کا قدم مبارک پڑ جاتا ہے وہ ذرات قیامت تک ذکر کرتے رہے، تو خود ذکر سے کیسے غافل۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر توجہ کم ہو جائے اور فرعون کی طرف توجہ، فرمایا نہیں یہ نہیں ہوگا، وَلَا تَنَيَا فِي، میرے ذکر کی میری یاد کی طرف توجہ کم نہیں ہونی چاہیے، اولیت ادھر ہو، ثانوی درجے میں فرعون سے بات کریں۔ وہاں یہ انداز اپنایا، یہاں یہ انداز اپنایا کہ میری یاد کو گاڑ دیجئے دل میں، بات وہی ہے۔ اور سمجھایا پوری امت کو جا رہا ہے کہ یہ ذکر قلبی یہ اتنی غیر اہم بات نہیں ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ ہر عمل میں اس کی ضرورت ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں، اس میں حضور قلب کی ضرورت ہے، آپ صدقات دیتے ہیں، حضور قلب اور خلوص قلب کی ضرورت ہے، آپ دنیاوی کام کرتے ہیں، اس میں للہیت اور خلوص قلب کی، لیکن یہ ہاتھ سے زبان سے کام کرنے والی چیزیں ان کے اوقات ہوتے ہیں، درمیان میں وقفہ، وہ وقفہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں آنکھ وجود میں آئے، دل میں نہ آئے، وہاں وہ خدائی ہوتی رہے، محنت ہوتی رہے، تھوڑا چلتا رہے، میری یاد کو گاڑتے چلے جائیں، فن سب گاڑ دیجئے اسے، کبھی اس کے وہاں سے نکلنے کا سوال پیدا نہ ہو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وہی بات
کہ دنیا عالم اسباب ہے، ہر کام کے کرنے کا سبب اختیار کیا جائے گا، لیکن سبب کی طرف توجہ درجہ ثانوی میں ہوگی، اولیت عظمت الہی کو کرنا سبب اختیار ہے۔ اس سے آپ دانے پیسیں گے، آپ آٹا گوندیں گے، آپ روٹی بنائیں گے، آگ جلائیں گے۔ اب ظاہر ہے آٹا پیسا، گوندا، روٹی بنائی، پکائی، اس سے بھوک مری، فرمایا نہیں، اس سے نہیں مٹے گی، مٹانے والا مٹائے گا۔ یہ تو تم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو، وہ چاہے تو بغیر غذا کے بھوک لگی نہیں۔ فرشتے تو ایسی مخلوق پیدا کر دی اس نے جو نہیں کھاتے، انسان کو بھی فرشتوں جیسی خصلت دے دے تو کیا فرق پڑتا۔ مجھے اس میں گرامی یاد نہیں رہا، میں پڑھ رہا تھا اگلے دن حلیۃ الاولیاء میں کہ وہ حج کے لیے گئے، حرمین شریفین میں 3 مہینے رہے، 3 مہینے نہ انہوں نے کھایا، نہ پیا، نہ رفع حاجت کی۔ اب جب رفع حاجت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جانے سے کچھ دن پہلے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، فارغ ہو کر گئے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا، تو آپ خلاف سنت کر رہے ہیں، کھانا پینا مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کھاتے پیتے تھے، کم کھانا سنت ہے، بے تحاشا نہ کھاؤ، لیکن بھوکے رہنا تو نہیں۔ جب مجبور کیا گیا تو وہ فرمانے لگے دیکھو یہ جو حرمین کی زمین ہے اس پہ حضور نے 63 برس عمر مبارک کے بسر فرمائے، کہیں آپ کے قدوم مبارک لگے ہیں، کہیں آپ کی سواری کے قدم لگے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ زمین پر کس جگہ حضور کا نقش کف پا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے پیشاب یا پاخانے کی حاجت حرم کی زمین میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں میں رفع حاجت کروں وہاں حضور کا نقش کف پا ہو، لہذا میں نے کھایا پیا ہی نہیں، مجھے اس کی حاجت ہی نہیں۔ اب یہ باتیں عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ معاملات قلبی کیفیات کے ہیں، اور وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، دنیا میں اسباب تو اختیار کرنے ہیں، لیکن جو توقع ہے، امید ہے، وہ وابستہ ذات باری سے ہونی چاہیے، اسباب سے نہیں۔ اب یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لفظ رب کا استعمال فرمایا ہے جو صفاتی نام ہے اللہ کریم کا، اور اس میں رب میں بہت وسعت ہے، ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت، ہر جگہ، ہر وقت پوری کرنے والا، ہر کے ہر حال سے باخبر۔ تو اسباب کا اختیار اسی کے ارشاد کی تعمیل ہے، لیکن اس کے ارشاد کی تعمیل کی طرف توجہ زیادہ اور اس کی ذات کی طرف کم نہ ہونے پائے۔ تو یہ باتیں کیفیات کی ہیں، قلبی واردات کی ہیں۔ قلب زندہ ہو، اس میں کیفیات و واردات ہوں، پھر تو ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ اگر یہ دولت نصیب نہ ہو تو ٹھیک ہے، باتیں کرنے والے کی باتیں سن کے بندہ خاموش ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہی کہتا ہوگا، کہہ رہا، بات پلے نہیں پڑتی۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، قلب زندہ دیں، اپنی یاد کو ہمارے دلوں میں نصب فرما دیں، زندگی موت ما بعد الموت یہ خزانہ نصیب رہے۔ اللہ کی عطا ہے اور اس کا احسان ہے کہ کسی ایسے در پہ تو پہنچا دیا جہاں سے نا امیدی یا نا خالی رہنے کی تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔
خطرہ اپنے آپ سے ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے آپ کو اس پہ قائم رکھ سکیں۔ خطرہ ادھر سے نہیں ہوتا، اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے سے ہوتا ہے۔ اب الی ربک کا فرغب میں جب ذرا سا فرق آتا ہے، بڑے بڑے عابد و زاہد لوگ تاریخ میں بھی موجود ہے اور ہمارے سامنے بھی موجود ہے، بڑے بڑے مجاہدے کر کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ یہی کیفیت الی ربک کا فرغب، ہمیشہ ہر لمحے توجہ پروردگار عالم کی طرف رہنی چاہیے۔ کہیں وہاں سے ہٹ کر اپنی طرف بھی آ گئی میں بھی کچھ ہوں تو مارا گیا۔ یا عبد و زاہد کیوں مارے گئے؟ ادھر سے توجہ میں کمی ہوئی، اپنی طرف آ گئی، مارے گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس لیے فرمایا کہ اس سے کسی کو مستثنا نہیں، کوئی شیخ ہے یا مرید ہے، کوئی صاحب مجاز ہے یا طالب علم ہے، نیا آیا ہے، سب کو اس پہ کاربند رہنا ہے۔ ایک تو ذکر قلبی کی اہمیت اتنی ہے کہ اس میں چھٹی کا تصور نہیں ہے۔ ہر کام سے آپ فارغ ہو سکتے ہیں، عبادت سے، محنت سے، مشقت سے، لکھائی پڑھائی سے، زندگی کے ہر کام سے فراغت ہے۔ اس سے فراغت و فرصت نہیں ہے، بلکہ جب دوسرے کاموں سے فارغ ہوں تو اس میں زیادہ محنت کریں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ہر حال میں توجہ اول عظمت باری پہ رہے، توجہ ثانی جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا۔ رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر واتنا بالخیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان۔ ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم یا شافع الامراض، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔